بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انصار زاہد آواز ڈیجیٹل کے ساتھ. لاہور پریس کلب صحافیوں کی آن مان شان، جس میں آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. اس طرح اور ممبرشپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑا ابہام تھا. یہ سب چیزوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام گروپوں کے لیڈرز کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور ان کی نمائندگی تھی، جس میں یہ ساری ترامیم جو ہے نا وہ کی گئی ہیں. اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے لاہور پریس کلب کی نیب صدر سیما نواز چودھری کو. ان سے پوچھتے ہیں یہ کمیٹی میں کون کون شامل تھا اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. جی سیما. انصار صاحب، پریس کلب کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک صحافیوں کا جو ہے وہ ایک ایسا جمہوری ادارہ ہے، اور یہاں پہ صحافی جو ہے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. ہم یہاں کے جو ممبرس ہیں وہ اپنے پریس کلب کے لیے جو ہے بڑے ایکسائٹیڈ رہتے ہیں. اس کی تزئین و آرائش سے لے کے اس کے جو فنکشنز تک جو ہے صحافی جو ہے اس کو بہت دلچسپی سے لیتے ہیں. ہمارے پریس کلب میں پہلی دفعہ مثبت تبدیلی ہونے جا رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد اس میں آئین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی مثبت ثابت ہوگی. ہمارے ممبرانز کے لیے بڑی مثبت ثابت ہوگی. ہماری جو سب سے جو پہلی تبدیلی ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو آئینی کمیٹی کے نام سے نا ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کی سربراہی کی تھی شفیق اوان صاحب نے، اور اس میں تمام جو ہمارے گروپس ہیں جو پریس کلب کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور وہ بڑے بڑھ چڑھ کے اپنی جو پورا گروپ دیتے ہیں ان کی نمائندگی ہوئی تھی. ان میں بہت بڑے صحافیوں کے نام ہیں جو شامل تھے. ان میں بابر ڈوگر صاحب تھے، ان میں شکیل سعید تھا، ان میں ارسلان بھٹی صاحب تھے، ان میں مبشر بخاری صاحب تھے، ان میں راجہ ریاض صاحب تھے. یہاں پہ مطلب راجہ صاحب کا نام مس ہونے لگا تھا، میں معافی چاہتی ہوں کہ راجہ ریاض صاحب تھے. انہوں نے مطلب اس آئینی کمیٹی میں بھرپور کردار ادا کیا، اور یہ کمیٹی کوئی آج تھوڑی بنی ہے. اس کمیٹی کو بنے بھی اب یہ 1.5 سال کا عرصہ کمپلیٹ ہونے لگا. انہوں نے تمام اس کے جو آئینی پہلو ہے اس کے اوپر پوری روشنی ڈال کے اور پوری کنسنسس کے ساتھ یہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے لاہور پریس کلب میں تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے. اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو ہماری مثبت جو سب سے اچھی تبدیلی ہے اس میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. سیما، بات یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ ارشد انصاری کو دینا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اور اس کی باڈی کو بالکل کہ جنہوں نے یہ پچھلے سال سے جو ہے نا کمٹمنٹ کی تھی صحافی برادری کے ساتھ کہ جو آئین میں سکم ہے اس کو جو ہے نا وہ دور کیا جائے گا. بالکل یہ انہوں نے بنائی تھی. یہ آپ کا کریڈٹ ہے، ارشد انصاری کا کریڈٹ ہے، اور اس کی جو ہے وہ باڈی کو پوری کابینہ کا کریڈٹ ہے. اور یہ اچھا، اس میں بنیادی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کی تھوڑی سی ناظرین کو بتا دیں کہ لاہور پریس کلب کے آئین میں یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں جو خوش آئند ہے. انصار صاحب، جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے نا وہ اس میں یہ آئی ہے کہ لاہور پریس کلب میں پہلی دفعہ خواتین کے لیے نمائندگی جو ہے وہ کابینہ میں موجودگی کے لیے نمائندگی کے لیے نائب صدر کی سیٹ انہوں نے مخصوص کر دی ہے. اس سیٹ کے اوپر صرف خواتین مقابلہ دیں گی اور وہ برسر اقتدار. اس سے پہلے تو خواتین کو موقع ملتا تھا، جنرل الیکشن جیت کے آتی تھیں. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اس سے پہلے جنرل الیکشن میں خواتین آتی تھی اور وہ الیکشن لڑ کے اس کے مد مقابل مرد ہی ہوتے تھے، جیسے کہ میں لڑ کے آئی ہوں، اور لڑ کے وہ اپنی مطلب کہ سیٹ کے اوپر آتی تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئین میں ترامیم کی گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ خواتین کے لیے ہی ایک سیٹ مخصوص کر دی گئی کہ یہاں پہ خواتین کے مد مقابل ہوں گی. مطلب اس کا مقصد ہے کہ ہر باڈی میں کم از کم ایک نمائندگی خاتون کی ضرور ہوگی. بالکل، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ظاہر ہے یہ خواتین صحافیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب کو موقع ملے گا کہ وہ آئیں اور الیکشن لڑ کے
وہ اپنی منتخب باڈی میں آ کے اپنا کردار ادا کرے. دوسری جو سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ جب ہمارے پاس پوری دنیا میں میسج آتا ہے، لاہور پریس کلب کوئی عام پریس کلب نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے، لوگ آتے ہیں، ایمبیسڈرز آتے ہیں اور یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں. اور جب میسج بھی جاتا ہے کہ جب بھی کوئی یہاں پہ آتا ہے وہ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے منورٹی کے لیے کیا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک سیٹ رکھی گئی ہے. اور یہ کریڈٹ بھی آپ ظاہری سی بات ہے ارشد انصاری صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ایک گورننگ باڈی کے اوپر منورٹی کی سیٹ بھی رکھ دی ہے. اس سیٹ پہ بھی صرف منورٹی والے ہی الیکشن لڑیں گے اور وہ جیت کے باڈی میں آئیں گے، منتخب باڈی میں آ کے اپنا کردار ادا کریں گے. یہ میسج جو ہے پوری دنیا میں جائے گا، یہ بڑا اچھا میسج ہے. تیسری جو اچھی بات ہے کہ لائف ممبر کو اب ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا. اس سے پہلے ووٹ تو وہ ڈالتے تھے لیکن وہ پس پردہ ہی رہتا تھا، لیکن اس دفعہ آئین میں ایک سکم تھا اس میں کہ وہ عزت کے طور پہ جو ہے نا وہ بزرگ صحافیوں کو ووٹ تو ڈالنے دیتے تھے، لیکن وہ آئین میں گنجائش نہیں تھی، صرف کونسل ممبر ہی جو ہے نا وہ اس میں ووٹ ڈال سکتا تھا. لیکن یہ بڑا اچھا ہوا کہ ان کو جو ہے نا ووٹ کا رائٹ جو ہے نا وہ دیا. اور سب سے جو بڑھ کے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو تمام جو ہمارے گروپس ہیں ان کی نمائندگی سے، ان کی کنسنسس سے اس دفعہ یہ تبدیلی کی گئی ہے، اور اس کے اوپر میرا نہیں خیال کسی کا کوئی اعتراض بھی بنتا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ایک جو ممبرشپ ہے لاہور پریس کلب کی، لوگوں کا خواب ہوتا ہے. جب ہماری ممبرشپ ہوئی 1990 میں، اس وقت تو نہ پلاٹ تھے نہ ممبرشپ کا کوئی اتنا زیادہ ایشو تھا. وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی کا اعلان ہوا اس کے بعد یہ ممبرشپ بھی بڑی اہمیت اختیار کر گئی. ممبرشپ کا مطلب پلاٹ ہے. تو اس دفعہ ممبرشپ میں بھی سنا ہے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا ناظرین کو. جی انصار صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور وہ خاص طور پہ ان کے لیے جو لوگ ممبرشپ کے خواہش مند ہیں. لاہور پریس کلب خواب تو سب کے لیے ہے کہ اس کے اندر جانا لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں ان کے افسران تک جو لاہور پریس کلب کی جو تاریخ بھی رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کلب کے اندر آنا ایک خواب ہے، اور جو لوگ اندر آتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ چائے پیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا خواب پورا ہو گیا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور پریس کلب میں بڑے دانشور دوست بیٹھتے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں. باقی باہر والا جو پریس کلب نہیں جاتا، عام لوگ نہیں جاتے، تو ان کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور خصوصاً جو صحافی نئے آئے ہیں ان کے لیے بڑا اعزاز ہے. اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ جو نئے صحافی آئے ہیں ان میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے. وہ اب ظاہر نئی ممبرشپ کے لیے پچھلے کئی سالوں سے وہ تگادو میں بھی ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، ان کا تجسس بھی رہا. اب پچھلے سال بھی آپ دیکھیں کہ نئی ممبرشپ کی جو اب باتیں چل رہی تھیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ فارم، اور اتنا فارم وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اور آپ اگر صدر سے بات کریں نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے ممبرشپ کے لیے. ایسی جگہ سے ان کو فون آ رہے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے جرنلزم سے، لیکن وہ سفارشوں کی اتنی زیادہ. اب ان حالات میں ممبرشپ فوری طور پہ کرنا تو میرا خیال ہے کہ، اور صدر صاحب کا بھی خیال ہے کہ ایک ایٹم بم ہے جو اپنے پر گرا لینے کے برابر ہوگا. لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری باڈی کا یہی کہنا ہے کہ جو ممبرشپ کے لیے آتا ہے اس کو پہلے 3 سال تک کونسل ممبر کی بجائے اس کو ایسوسیٹ ممبر ہونا ہے. اچھا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ 3 سال تک اس کو کلب کے قواعد و ضوابط کے بارے میں اور سینئر ممبرز کے بارے میں، باڈی کے عہدیداروں کے حوالے سے، اور ہماری کلب کی جو سیاست ہے اس کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے بھی ان کو معلومات مل جائیں گی. ان کو پورے ڈیکورم کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کلب کا ایک ڈیکورم ہے اور اس کے دائرے میں رہنا ہے. تو وہ جب 3 سال تک ایسوسیٹ رہے گا تو اس کو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اس کی کونسل ممبرشپ کے لیے آٹومیٹکلی اس کو سسٹم میں کونسل ممبرشپ مل جائے گی. اچھا یہ میڈم یہ بڑا اچھا ہے کہ جو ہے نا 3 سال ایسوسیٹ ممبرشپ رہنے کے بعد کونسل ممبرشپ جو ہے نا اس پہ آنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ایک نہیں بنتا کہ جو جس کو ممبرشپ دی جائے، کونسل ممبرشپ دی جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے کہ 3 سال مزید وہ سیاست کو دیکھے، اس کے بعد سیاست میں جو ہے نا وہ
حصہ لے سکتا ہے یا انتخابات میں جو ہے نا وہ حصہ بالکل لے سکتا ہے؟ دیکھیں اب اگر وہ ایسوسیٹ ممبر ہے تو وہ آٹومیٹکلی 3 سال تک وہ ان سارے سسٹم کو دیکھتا رہے گا. ہم نے یہ بھی جو ہے ایجنڈا ڈسکس کیا ہے کہ اس کو اس وقت الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. وہ آئین میں ہم امینڈمنٹ کریں گے کہ وہ تب تک الیکشن نہیں لڑے گا جب تک 3 سال کا عرصہ وہ ایز اے کونسل ممبرشپ رہ لے گا. اس کے بعد اس کو چیزوں کا جا کے پتہ چلے گا اور وہ الیکشن لڑے گا. نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے کہ کیونکہ پریس کلب میں ہوتا یہ ہے کہ جس سال ممبرشپ ہوتی ہے اسی سال وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پریس کلب میں رہ کے صحافی برادری کے لیے کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. وہ صرف الیکشن لڑ کے یا ہار جاتے ہیں یا جیت بھی جائیں تو پھر بھی پریس کلب کے لیے جو ہے نا وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوتے. یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں, اس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ لوگ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ممبرشپ کرنی تھی یہ اب آئینی ترامیم سے یہ اس میں مزید تاخیر ہوگی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسے واقعی مزید تاخیر ہوگی؟ نہیں, ابھی بہت ٹائم ہے انصار صاحب کہ ہماری جو کابینہ اس وقت جو برسر اقتدار ہے وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وقت سے پہلے وہ ساری چیزوں کو وہ سامنے لے کے آ رہی ہے. پچھلے سال ہوا یہ تھا کہ جب یہ امینڈمنٹ کے حوالے سے جو آئینی کمیٹی کے حوالے سے اس کی آئی تھی سفارشات آئی تھی تو اس وقت تک الیکشن کی تاریخ نزدیک آ گئی تھی تو یہ امینڈمنٹ ہو نہیں سکی. لیکن اب جو ہے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے کیونکہ ایک اور بات بھی چل رہی ہے وہ میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ سردیوں کے حوالے سے دسمبر میں جب الیکشن ہوتے تھے الیکشن جب دسمبر میں بڑے مشکل ہوتا ہے, بالکل اس میں اتنی زیادہ سردی, جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں خصوصاً وہ اور ووٹر تو ساتھ بیچارے جاتے ہی ہیں, بالکل بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور اس کا بھائی یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب دسمبر میں انتہائی سردی ہوتی ہے الیکشن لڑنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی سردی میں اور رات تک ظاہر ہے آپ بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں ماشاءاللہ رہے ہیں, آپ بھی مختلف سیٹوں پہ برسر اقتدار رہے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ دسمبر کی سرد راتوں میں جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ہماری تو ٹانگیں کیا ہر چیز کانپ رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سفارش جو ہے وہ زیر غور ہے اور اس کے اوپر بھی بات جاری ہے کہ یہ جو الیکشن ہے نا یہ دسمبر کی بجائے نا اس کو جنوری. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پریس کلب میں جس طرح کی آئینی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, یہ خوش آئند ہے اور ہم امید کرتے ہیں جو موجودہ باڈی ہے یہ صحافیوں کے لیے اچھے اقدامات کرے گی. آپ دیکھتے رہیں آواز ڈیجیٹل. آپ کا بہت شکریہ.